کا نام سن کے کانپتی ہے، میری مراد ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ یہ کن کے بیٹے ہیں اور یہ کس کا پوتا ہے؟ توحید کے موضوع پہ کتاب لکھی تقویت الایمان، مزہ ہی آ گیا۔ لوگوں نے جا کے ان کے والد کو کہا آپ کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، بڑی سخت کتاب لکھی ہے، ساری دنیا کو مشرک بنا دیا۔ والد صاحب نے بلایا، اسماعیل سنا ہے کوئی کتاب لکھی ہے اور بڑی سخت لکھی ہے، میرے پاس لوگ شکایت لے کے آئے ہیں۔ تو شاہ اسماعیل صاحب نے فرمایا بابا آپ کتاب منگوائیں، اسے پڑھیں، جس جگہ پہ سختی نظر آئے اسے کاٹ دیجئے، نرم کر دیجئے، لیکن بابا ایک بات یاد رکھیے، جس جس جگہ پہ نرمی کریں گے قرآن بدل جائے گا۔ میں نے تو قرآن کی آیت لکھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، نبی کا فرمان لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا، بڑی شہرت پائی، اللہ نے زبان میں تاثیر بڑی دی ہے۔ دلی کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے ہیں، اکثر واز کیا کرتے تھے، توحید کے موضوع پر شرک کی رگیں کاٹتے تھے۔ اس دن موضوع تھا کہ نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے، جس کا کھائیے، زور سے بولو، زور سے بولو، جو جانور کے پیٹ میں دودھ کی مشینریاں لگانے والا ہے نا، وہ دودھ جب جانور کے تھنوں سے باہر نکل کے تیرے برتن میں آئے تو وہ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ مشینریاں لگانے والا کون ہے؟ فصلیں اگانے والا کون ہے؟ تو پھر فصلوں میں حصہ کس کا ہونا چاہیے؟ جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر جانور بطور نظر و نیاز ذبح کس کے نام پہ ہونے چاہیے؟ غیر اللہ کی نیاز حرام ہے۔ النظر عبادت، اٹھاؤ فقہ حنفی کی ساری کتابیں، بحر الرائق اٹھائیے، فتاوی قاضی خان اٹھائیے، فتاوی عالمگیری اٹھائیے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے النظر عبادت، کرو میں نا، النظر عبادت، نظر کیا ہے؟ والعبادت لغیر اللہ شرک صریح، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کیا ہے؟ کیا یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا؟ شاہ جی دلی میں تقریر کر رہے ہیں، تو دلی میں لوگ پکاتے تھے بی بی فاطمہ کی سانک۔ کیا پکاتے تھے؟ جیسے ہمارے ہاں پیران پیر کی 11ویں، امام جعفر کے کونڈے، یہ ہے نا شرک، اور اس کو کہتے ہیں بدعات۔ یہ علاقائی ہوتے ہیں، علاقائی، دلی میں کچھ، لاہور میں، یہ بدعت کی علامت ہے، شرک کی علامت ہے، وہ علاقائی ہوتے ہیں۔ دلی میں کچھ ہوں گے، لکھنؤ میں کچھ ہوں گے، لاہور میں کچھ ہوں گے، خوشام میں کچھ ہوں گے، اور جو سنت ہوتی ہے نا وہ بین الاقوامی، جو سعودی عرب میں ہے وہی راولپنڈی میں ہے، جو راولپنڈی میں ہے وہی پشاور میں ہے، جو پشاور میں ہے وہی کوئٹہ میں ہے۔ یہ 8 سال 10 سال کا بچہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ پھر مولانا امان اللہ صاحب سے پوچھو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ پھر سعودی عرب کے بادشاہ شاہ عبداللہ سے پوچھو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ پھر مصر سے جا کے پوچھو، پھر ایرانیوں سے پوچھو، پھر عراقیوں سے پوچھو۔ یہ ہے سنت بین الاقوامی۔ اور بدعت کیا ہے؟
پنڈی میں کچھ، سرگودا میں کچھ، لاہور میں۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، خوشاب سے میں گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہوا، قریب مسجد تھی، مولوی صاحب نے اذان دی، بڑی لمبی صلاۃ پڑھی، پہلے بھی اذان کے بعد بھی۔ میں نے اپنی نماز پڑھنی تھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے میں باہر نکلا تو مولوی صاحب نے اندر جا کے پھر سپیکر کھولا، پھر صلاۃ شروع کر۔ تو باہر ایک بندہ کھڑا تھا، میں نے اس سے کہا یار اذان تو مولانا نے دے دی ہے، اس میں صلاۃ بھی مولانا نے پڑھ لی ہے، یہ اب صلاۃ کس کی پڑھ رہے ہیں؟ وہ ساکھا یہ تکبیر دی صلاۃ ہے۔ یہاں ہے اے میری گل سن کے کتنا شروع ہی نہ ہو جائیں۔ خوشام میں ہے، پنڈی میں نہیں۔ کسی جگہ پہ قبر پہ اذان دیں گے، کسی جگہ پہ نہیں دیں گے۔ یہ ہے بدعت علاقائی اور سنت بین الاقوامی، ہر جگہ پہ ایک طرح کی۔ تو جہاں ہمارے ہاں غیر اللہ کی نظریں نیازیں ہیں، نام الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، تو دلی والے پکایا کرتے تھے بی بی فاطمہ کی سانک۔ آکھتے چھڈو نہ تو ان کوئی کھوان لگا نہ تو من کھوان لگے ہو، آکھو تو صحیح بی بی فاطمہ دی۔ شاہ جی نے اس کے خلاف تقریر کی، غلط ہے، حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز ہے۔ تو وہ جو مخالف فرقے کے لوگ تھے نا، کچھ نہ بن پڑا نا، تو پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، بڑی لڑاکی اور بڑی گالم گلوچ کرنے والی، اور بی بی فاطمہ کی سانک پکایا کرتی تھی۔ اس کو جا کے کہا او مسیح تے جا کے سونا، شاہ اسماعیل کی آکھ رہا، وہ کہہ رہا ہے بی بی فاطمہ کی سانک پکانا کیا ہے؟ حرام ہے، سن۔ وہ عورت جناب بازو لپیٹتی ہوئی نکلی ہے، سیڑھیوں پہ چڑھنے لگی تو شاہ صاحب واز کر کے اتر رہے ہیں۔ اب ذرا جملہ سننا ہے، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ علماء ہند کا شاندار ماضی اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ بڑی غصے میں، آگے سے شاہ صاحب اتر رہے ہیں، پہچانتی ہے شاہ صاحب کو، کہتی ہے تو کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی سانک حرام ہے؟ شاہ جی نے فرمایا میں نہیں کہتا، بی بی کا بابا کہتا ہے۔ میں نہیں کہتا، بی بی کا بابا کہتا ہے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی یہ بی بی دا بابا آکھدا نا تے پھر سچ ہی آکھدا۔ بات تو پھر لمبی ہو گئی۔ کہنا کیا چاہتا تھا؟ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ جس خاندان نے قرآن پاک کی تفسیر کی خدمات انجام دیں، وہ خاندان کس کا ہے؟ محدث دہلوی رحمت اللہ، انہی سے سلسلہ چلا۔ پھر قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے، اور ترجمہ کہاں کیا؟ مالٹا کی جیل میں۔ جب انگریز نے انہیں گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیجا، جب ان کے ساتھ مولانا عزیر گل، ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی، ان کے دوسرے شاگرد بھی ساتھ ہیں، وہاں حضرت شیخ الہند نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور تفسیر لکھنی شروع کی۔ رہا ہوئے، باہر آئے، زندگی نے وفا نہ کی، تفسیر ادھوری رہ گئی، اور وہ جو تفسیر حضرت شیخ الہند کی ادھوری رہ گئی اس کو پورا کیا ان کے ایک لائق ترین شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جو آج قرآن پاک کی تفسیر آپ کو بازار میں ملتی ہے جس کا نام ہے تفسیر۔ اس کو شیخ الہند نے شروع کیا اور حضرت عثمانی نے اس کو مکمل فرمایا۔ بہت خوبصورت تفسیر ہے، صرف طالب علموں کو نہیں آپ سے بھی کہوں گا،